مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کے عطا چاہتا۔ اپنے خطرات، اپنی مرضی، اس کو بسا اوقات وحی کے معارض سمجھتا ہے، پھر نفس کی اتباع کرتا ہے، خواہش کی اتباع کرتا ہے، اپنی من مانی اور اپنی مرضی کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ قطعاً نہیں سوچتا کہ میں وحی کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے سامان ہدایت سے منہ موڑ رہا ہوں۔ یہ تو گمراہی کا راستہ ہے۔ ہدایت تو ملتی ہے وحی کی اتباع سے، لیکن نفس اور شیطان چونکہ ایسے مکر و فریب والے ہیں، وہ ایسی ملمہ سازی کرتے ہیں کہ وہ لوہے کے اوپر بھی ایسا پانی چڑھا دیتے ہیں، کبھی اس کو سونا بنا کے دکھاتے ہیں، کبھی اس کو چاندی بنا کے دکھاتے ہیں، کبھی اس کو تانبا پیتل بنا کے دکھاتے ہیں، حالانکہ نیچے اس کے لوہا ہوتا ہے، وہ بھی پرانا زنگ آلود ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر مختلف قسم کی ملمہ سازی ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن کی اتباع کر رہا ہوں، حدیث کی اتباع کر رہا ہوں، شریعت کی اتباع کر رہا ہوں، اپنے من میں بڑا خوش ہوتا ہے، پورا مطمئن نظر آتا ہے، حالانکہ وہ قرآن حدیث کتاب سنت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے بیچارہ، لیکن نفس اور شیطان نے ایسا جال بنا ہوتا ہے، ایسے مکر اور فریب اور ایسے اس کو خواہشات اور خیالات کے دندھے میں ڈالا ہوتا ہے کہ وہ اس کو یہی سجھاتا ہے، اور وہ اسی طریقے سے اپنے دل دماغ کو مطمئن سمجھ کے سمجھتا ہے کہ میں وحی کے راستے پر ہوں، ہدایت کے راستے پر ہوں۔ نفس انسانی اصولی طور پر مجاہدے سے گھبراتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور مل بھی مجھے وہ کچھ جائے جو بہت کچھ کرنے والوں کو کرنے کے بعد ملا ہے۔ ایک بندہ بڑے عہدے پر پہنچا ہے، کتنی محنت کر کے پہنچا ہے، اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس عہدے پر وہ ہے میں بھی اسی پر پہنچ جاؤں، لیکن یہ نہیں کرنا چاہتا کہ جس محنت کے راستے سے وہ پہنچا ہے میں اس محنت کے راستے سے پہنچوں، نہ، محنت مجھے بالکل نہ کرنی پڑے اور میں یوں اسی منصب پر، عہدے پر، فلاں کے پاس دنیا کی چیزیں ہوں یا دین کے لحاظ سے، فلاں جو بزرگ ہے، فلاں جو اللہ والا ہے، فلاں جو اتنا بڑا عالم ہے، لہٰذا میں بھی اس کے برابر ہو جاؤں۔ لیکن اس نے جو محنت کی، جو مجاہدہ کیا، جو اپنی خواہشات نفس کو لتاڑا، جو راتیں دن جاگا، وہ مجھے نہ کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھتا ہے دوسرے کی کار کوٹھی بنگلے کو، کہتا ہے میرا بھی ایسا ہو جائے، لیکن جس محنت سے اس نے کیا نہ وہ محنت نہ کرنی پڑے، بس ایسے ہی راتوں رات مجھے بھی یوں مل جائے۔ یہ نفس انسانی کا سب سے بڑا وہ پہلو ہے جو انتہائی نقصان والا ہے، اور جو اس کے پیچھے پڑتا ہے وہ دین کے لحاظ سے ہو تب بھی نقصان اٹھاتا ہے، دنیا کے لحاظ سے ہو تب بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ اب اس وقت دیندار لوگ جو قیادت کر رہے ہیں دینی، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آسانی سے ہمارے جال میں پھنستے کیسے ہیں، تو لوگوں کو آسانی سے اپنے جال میں پھنسانے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو ایسا راستہ بتاؤ جس میں ان کو کرنا کچھ نہ پڑے، اور تم ان کو بشارتیں اور خوشخبریاں وہ دے دو کہ صبح بس نبوت کے منصب کے نیچے تمہارا منصب ہوگا، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ درجہ تمہارا ہوگا، ایک جھنڈی لگا لو، ایک بتی لگا لو، ایک جلوس نکال لو، ایک یوں کر لو یوں کر لو، بس تم سے بڑا تو عاشق نبی ہوگا ہی کوئی نہیں۔ اب قوم اس چیز کو چاہتی ہے، لوگوں کے مزاج میں یہ چیز آ گئی ہے کہ ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے، اور یہ وتیرہ ڈالا تھا عیسائیوں نے، اور ہمارے ہاں پرانے زمانے میں زیادہ چلتا، اب بھی ہوگا، لوگوں کے خاندانوں کا ایک پیر ہوتا، چاہے وہ عمل کے لحاظ سے کیسا ہے، عقیدے کے لحاظ سے کیسا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس کے اعمال، اخلاق، اعتقادیات کسی کا نہیں پتہ، بس سال کے بعد اس نے 6 مہینے کے بعد آنا ہے، چکر لگانا ہے پورے گاؤں کا، پورے محلے کا، ادھر رہنا ادھر، کسی سے بکری، کسی سے کٹا، کسی سے بچہ، کسی سے کچھ لینا ہے، اور کسی سے فصل کے موقع پر آ کے وہ حصے لینے ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے ضمانت ہے تم کچھ بھی کرتے رہو تمہارا میں ضامن، میں بھی جہنم میں جاؤں گا، تمہیں بھی لے کے جاؤں گا، میں تمہارا ضامن۔ یہ پہلے چلتا تھا، اس کو بول کہتے کہ وہ پیر کو اپنی وہ آیا، وہ اپنا حصہ لے گیا، بس ہمارا تو کام بن گیا۔ یہ اصل وتیرہ عیسائیت کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔
وہ اپنے مذہبی رہنما کے پاس جا کے پیسے جمع کروا دیتے ہیں، لو جی ہم نے اپنا سب کچھ دیا، اب تو جان ہماری جنت جانے، اب ہماری جنت کا ٹھیکہ تیرا ہے، یہ ہم نے تجھے پیسے سال کے 6 مہینے کے دے دیے ہیں۔ آج مسلمان نے بھی یہی کیا ہوا ہے، وہ پیروں کو اس طریقے سے پیسے دیتے، وہ گھوڑی پر بیٹھا اور آیا مریدوں کے گھر، ہفتہ 10 دن گزارے، کٹے بچے بکرے لے لے وصول کیے، اور فلاں فلاں جو بھی کچھ کیا، نہ کسی کو دین اس کو خود آتا تھا، نہ کسی اپنی مرید کو سکھایا، نہ خود اس کے عقیدوں کا پتہ تھا، نہ کسی مرید کے عقیدوں کی کوئی بات کی، بس روٹیاں ووٹیاں کھائیں، دعوتیں واوتیں ہوئیں، حضرت سے اوپر نیچے بیٹھک اٹھک ہوئی، اس کے بعد وہ مال لے کے چلا گیا، اور یہ مطمئن ہو گئے کہ ہمارا سال کا 6 مہینے کا کام بن گیا ہے۔ آج بھی ہم نے کچھ اعمال ایسے اختیار کر لیے، شیعہ کہتے ہیں کہ تم بس محرم منا لو، محرم میں یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اس کے بعد تمہاری جنت پکی، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہیں کچھ اور نکالا، پرل نے کچھ اور نکالا، کسی نے کوئی ربیع الاول نکال لیا، لو جی بس اس میں کر لو۔ اب ان سے یہ کہا جائے، میں سن رہا تھا ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا، ربیع الاول کے میلاد کے دلائل قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں، قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ میلاد کا فرما رہا ہے، میلاد منا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ بے شمار کہاں ہیں اس قرآن میں، ہمیں تو نظر نہیں آتی، کوئی اور شاید قرآن ہوگا جس میں ہوں گی۔ عقل سے انسان پوچھے، تھوڑا سا انسان اپنے آپ کو مس کرے، مولوی سے بیان کر رہا ہے بس ہو میرے فرقے کا، وہ جھوٹ بولے بھی میں نے واہ کہنی ہے، وہ سچ بولے میں نے واہ کہنی ہے، بھئی اتنی بات تسلی ہو کہ ہے میرے فرقے کا، دیوبندی یہی کر رہا ہے، بریلوی یہی کر رہا ہے، غیر مقلد یہی کر رہا ہے، بس ہو میرے فرقے کا، جب میرے فرقے کا جو وہ کہتا ہے واہ 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 واہ، مزہ آ گیا۔ شیعہ تو ابھی تک وہ پہلے بات نہیں نکالتا ذاکر منہ سے، اتنا کہتا ہے تو سارے ایسے کھڑے جیسے معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں کرنٹ لگا ہے سب کو۔ تربیت یہی کی گئی ہے، قوم بیچاری کا کیا قصور ہے، جیسی تربیت کریں گے لوگ ویسا کریں گے، تربیت یہی کی ہے، بھئی اتنا پتہ چل جائے کہ ہمارے فرقے کا ہے، پھر وہ جو بھی کہتا رہے ہماری سٹیج پر سب نے اس کو کہنے واہ واہ ماشاءاللہ مزہ آ گیا۔ ان کو اتنے نہیں کم از کم کوئی پوچھتا، مثلا میں تقریر کر رہا ہوں، کم از کم اتنا تو کوئی پوچھ سکتا ہے مولوی صاحب جو آیت آپ فرما رہے ہیں، جس آیت سے آپ میلاد کا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، یہ آیت تجھ پر اتری ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی؟ یہ آیت آج اتری ہے، تجھے معلوم ہوئی ہے، تیرے اوپر نازل ہوئی ہے، یا یہ آیت 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوگی نا؟ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے تو میں نے اگلے دن بھی عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کے خود مکلف ہیں، کوئی ایک حصہ قرآن کا ایسا نہیں ہے جو ہمیں اس کی ذمہ داری تکلیف دی گئی ہو، مکلف بنایا گیا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکلف نہ ہوں۔ تو اس آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اگر عمل کیا ہے، صحابہ نے وہ عمل محفوظ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر محفوظ کیا ہے تو کہیں تو ہوگا نا، بعد والے طبقات نے ان کو امت کی نقل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر وہ کہیں نہیں کیا، حضور نے تو عمل کیا تھا، صحابہ کو بھی سکھایا تھا، پر کیا کریں صحابہ وہابی تھے، دیوبندی، تو محفوظ ہی نہیں کیا یہ عمل، تو پھر تو سارا دین سے اعتماد اٹھ گیا، پھر تو دشمن کہے گا تمہارے دین کی جب یہ بات صحابہ نے محفوظ نہیں کی تو اور بھی تو کتنا ہوگا پتہ نہیں جو محفوظ نہیں کیا ہوگا، پھر تو سارا دین ختم۔ مجھے یاد ہے کراچی میں ایک دن بنوری ٹاؤن میں کوئی بندہ آیا، اس نے آ کر کے صلاۃ السلام کا مسئلہ چھیڑا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو حضرت نے اس سے یہی پوچھا، استاد جی نے اس سے یہی پوچھا کہ بیٹا یہ قرآن مجید کی آیت ہے یا کوئی ویسے عربی کلام تو پڑھ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں قرآن مجید ہے، فلاں جگہ پر کھڑی آیت ہے۔ کہتے یہ آیت کس پر اتری تھی؟ تیرے اوپر اتری ہے، تیرے مولوی پر اتری ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی؟ تو ظاہر اب اس کا کوئی جواب نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی۔ تو پھر استاد جی نے پوچھا استاد حضور نے اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہاں جو حکم ہے سلمو کا، سلو کا، درود پڑھو، سلام پڑھو، حکم ہے، تو اس حکم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کہتا ہے کیا تھا۔ تو کہ حضور نے، استاد جی نے پوچھا پھر صحابہ نے اس عمل کو محفوظ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر محفوظ کیا ہے تو یہ ساری کتابیں کمرہ بھرا پڑا ہے، کسی کتاب کو اٹھاؤ، حنفی دیوبندی بریلوی کی کتابیں تو ایک ہیں، حدیث کی کتابیں سب کی ایک ہیں، تو کوئی کتاب اٹھا کے لے آؤ، اس یہی آیت قرآن مجید کی یہ ساری تفسیریں رکھی ہیں، ان کے اندر موجود ہے، مفسرین نے، ہم نے تو نہیں لکھی،
किसी तफसीर को उठा के ले आओ, जो तुम कह रहे हो अगर यही लिखा होगा तो हम अभी मान लेते हैं। अगर आज तक किसी ने ये बात नहीं लिखी तो मेरे ख़्याल में तो हम आपकी माने, इससे बेहतर है हम आपसे पहले वाले बुज़ुर्गों की, बड़े लोगों की, इल्म व अमल में जो तक़वे में तेरे से बड़े हुए थे उनकी मान लें। तो अब कोई भी ये बात नहीं पूछता कि जो आप फरमा रहे हैं यही मामला हमारा हदीस के बारे में है। हदीस में है जी, अच्छा जी हदीस में, ये हदीस को आज तो नहीं नज़र आई ना, ये हदीस तो पहले थी। खुद जो किताब वाला बुखारी शरीफ वाला हदीस लिख रहा है वो ये मतलब नहीं ले रहा, खुद इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी जो मुहद्दिस हैं वो नहीं ले रहे और हम ले रहे हैं। भी अल्लाह के बंदे, हदीस उनको समझ, हमें समझ आ गई, कुरान उनको समझ, हमें समझ आ गया। खुदा के लिए कुछ तो सोचो। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बाकी तो कोई मानता नहीं बेचारों की। छोटे छोटे बच्चे आएंगे, उनको पहले पहले आए वो कुरान पढ़ने के लिए हैं, पहले पहले उनको सिखाएंगे या रसूल अल्लाह। अगर कि मेरे पास आएंगे तो मैं पहले अपनी मजहबी शनाख्त से, किसी और के पास जाएंगे, यानी दीन नहीं सिखाना, ये पहले सिखाना है कि तुम बरेलवी हो, ये पहले सिखाना है तुम देवबंदी हो, ये पहले सिखाना है तुम गैर मुकल्लिद हो। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले उस बच्चे को ये सिखाना है कि अपनी मजहबी शनाख्त नहीं छोड़नी। मौलाना ज़हीद राशि साहब दामद बरकात ने एक दिन जामिया इमदाद में उलमा को बयान था, काफ़ी बड़ी तादाद थी उलमा की, 500-700 इतने उलमा होंगे, मस्जिद भरी पड़ी थी। हज़रत ने उस पर अहल सुन्नत वल जमात पर बात की कि भी अहल सुन्नत वल जमात कौन है। तो हज़रत ने फरमाया अहल सुन्नत जमात यानी जो सुन्नत की इत्तिबा करते हैं, सहाबा इकराम को मेयार हक़ मानते हैं। अहल सुन्नत वल जमात, दो लफ्ज़ हैं। अहल सुन्नत यानी हुज़ूर की सुन्नत की इत्तिबा करते हैं, वल जमात यानी जमात सहाबा इकराम को मेयार हक़ समझते हैं। और इस वक़्त हज़रत ने फिर आगे जब वज़ाहत की, इस वक़्त किसी ने एक ख़ास टोपी निकाल ली, ये टोपी है तो फिर तू सुन्नी है, अगर ये टोपी नहीं है फिर तू सुन्नी। किसी ने कोई पगड़ी का अंदाज़ निकाल लिया, अगर तूने इस रंग की, इस अंदाज की पगड़ी बांधी है फिर तू सुन्नी है, वरना नहीं है। एक दिन काफ़ी अरसे की पुरानी बात है, मैं इमदादिया पढ़ता था, ये थानवी हजरात हमारे पगड़ी नहीं बांधते, जितने हमारे थानवी हजरात हैं ना ये पगड़ी नहीं बांधते। तो मैंने एक दिन हज़रत शेख साहब से कहा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आखिर ये क्या वजह है? कोई एक हदीस की किताब, सीरत किताब नहीं दिखा सकते जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का तज़किरा हो और उसमें पगड़ी का तज़किरा ना हो। दावे से कह रहा हूं, कोई एक किताब हदीस की, सीरत की दिखाएं जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को बयान किया हो और पगड़ी का तज़किरा उसमें न हो। ये नहीं हो सकता। लेकिन पूरा एक तबका है हमारा थानवी हजरात का, मैं अपनी देवबंदियों की बात कर रहा हूँ, वो पगड़ी नहीं बांधते, बहुत कम। अब कभी कभी देखा मुफ्तय्यब से बांधते हैं, कभी और हजरात, बहुत कम, वरना अक्सर बस सिर्फ टोपी, वो भी हल्कड़ी सी। और वैसे देखें हमारे यानी सुन्नियों में कितने सिर्फ नक्शबंदी हजरात हैं, चाहे वो बरेलवियों में हैं चाहे वो देवबंदियों में हैं, पगड़ी का एहतमाम बहरहाल के अंदर है। वरना ऐसी ऐसी सुन्नतें हैं जिस पर कोई इख्तलाफ भी नहीं है। अच्छा, चूंकि इसमें इख्तलाफ नहीं है इसमें, इसलिए इसको कोई जोर नहीं देगा। इख्तलाफ जो नहीं है, हाँ उसमें मज़ा आता है जिसमें मेरी बात से दूसरे को पता तो चले कि मैं फलां हूँ, फिर उस पर चाहे वो मुस्तहब भी ना हो। अब तहियतुल वुज़ू तो हर नमाज से पहले है, हर वुज़ू के साथ है। तहियतुल मस्जिद हर नमाज से पहले मस्जिद में आओ तो है, लेकिन जोर दिया जाएगा हमारे गैर मुक़ल्लिद साथियों को मगरिब के वक़्त। क्यों? इसलिए हनफी नहीं करते, इसलिए इस वक़्त ज़रूर करना है। मैं क्लिप सुन रहा था अगले दिन, वो मौलवी साहब कह रहा था ये जो मगरिब से पहले वाली नफल है ना, ये तो बिल्कुल छोड़नी नहीं है, इनको तो वाजिब के दर्जे में रखा है। हालांकि ये तो बराबर हैं, किसी भी नमाज से पहले मस्जिद में आओ, तहियतुल मस्जिद है, किसी वक्त भी वुज़ू लिया करो, अगर मकरूह वक्त नहीं है तो तहियतुल वुज़ू है। अब ये बराबर रखो, लेकिन क्यों? इसलिए कि चूँकि हनफी नहीं करते, चुनांचे हमने ज़रा और ज़ोर देना है। उस किसी ने कहा ना किराया ज़्यादा लिया, लेकिन मैं भी सीट पर ज़ोर दे के बैठा। तो हमारा ये हाल बन चुका है। इस खलाक तौक से, खाल से नहीं निकलेंगे जब तक। हमारे हज़रत खाकवानी से दामद बरकातुम कई दफ़ा हमें बड़ी वजाहत से कहते हैं, भाई इस्लाम का दायरा बहुत वसी है, उसके अंदर हनफियत का दायरा है, मालकियत का है, शाफियत का है, हम्बलियत का है, फिर हनफियत के अंदर फिर देवबंदियत का है, फिर बरेलवियत का है, फिर उसके अंदर फलां है। भाई ये तो महदूद दायरे हैं छोटे, तुमने इस्लाम को इसके अंदर क्यों बंद कर लिया कि देवबंदी है तो मुसलमान है? ये कितना बड़ा जुल्म है।
اسلام کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، تو اسلام تمہارا ہے، تم جو مجھے چاہو ربڑ کی طرف سے تنگ کر دو، کھلا کر دو۔ یہ ہماری خرابی ہے۔ قرآن حدیث ہمیں جو بتلاتے ہیں کہ آپ خادم بن جائیں وحی کے، اور پھر سمجھیں اور یہ یقین رکھیں جتنا بھی ہو، جو صحابہ کرام نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برات سمجھا، کیا ہم اس سے زیادہ سمجھ لیں گے؟ تابعین نے صحابہ سے سمجھا، ائمہ مجتہدین نے تابعین سے سمجھا، کیونکہ ائمہ مجتہدین کا طبقہ ان کا زمانہ محدثین کے زمانے سے 100-150 سال پہلے کا ہے۔ محدثین کا زمانہ جو اصحاب سیاہ ستہ ہیں، یہ تو ائمہ مجتہدین سے 150-200 سال 100 سال بعد کے ہیں۔ تو بعد والوں کو معیار بنایا، پہلے والوں کو نہیں بنایا۔ اس کے بعد آگے چلے، ہم نے دیوبندی مولویوں کو معیار بنایا، اس سے پیچھے جو اکابر پوری امت تھی ان کو کہا جو ہمارے نہیں ہیں، ہمارے تو یہ دیوبندی اکابر ہیں۔ بریلویوں نے کہا ہمارے یہ ہیں، دوسرے نے کہا ہمارے یہ ہیں۔ یہ جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک یقین جانیے ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح معنوں مسلمان دیندار نہیں ہو سکتے۔ اگر صحیح معنوں میں دیندار مسلمان بننا ہے تو یہ عینک اتارنی پڑے گی، کھرے ہو جائیے۔ قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اکیلے اکیلے جانا ہے، وہاں نہ میرے سے یہ پوچھے گا دیوبندی تھا کہ نہیں تھا، نہ یہ پوچھے بریلوی تھا کہ نہیں تھا، عقید عمل کیسے لایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہے یا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع دیکھی اور پرکھی جائے گی۔ تو اللہ پاک نے معیار اسی کو بنایا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ کتاب اور فرقان یہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، بس ہدایت اسی میں منحصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی تو